میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھو مرد کو اللہ نے اتنی غیرت رکھی دی ہے نا, دیکھو چند بغیرت ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ کئی مثالیں نہیں, وہ بغیرت نہیں ہے کہ چند تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا, چند لوگوں کی بات تھوڑی ہو, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. خواتین کو الو بنایا جا رہا ہے. میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو مرد کو, تمہارے باپ کو, بھائی کو, بیٹے کو, شوہر کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہوتی ہے نا کہ جب یہ اپنے گھر کی عورتوں پہ بات آتی ہے نا, جان پہ بات آتی ہے, مرد اپنی جان دے کے اپنی عورت کی حفاظت کرتا ہے, اپنا مال دے کے اس کا پیٹ بھرتا ہے. یہ اللہ نے بائی نیچر مرد کو بنایا ہے. لیکن اس میں عورت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کی فرما بردار ہوں, میں آپ کی باغی نہیں ہوں. آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ ثابت کر دیا نا کہ تو کون ہوتا ہے, پھر مرد قربانی نہیں دیتا, بولتا جاؤ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اپنے عمل سے, اپنی زبان سے, دونوں سے عورت کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں, آپ کا اپنا محافظ سمجھتی ہوں, آپ کی فرما برداری کروں گی. ایک تو زبان سے, دوسرا اس کی تھوڑا بہت جو سلوک میں اونچ نیچ ہو جائے اس کو برداشت کرے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے. ہر شخص جو آپ کا محافظ ہے 100% درست نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اس میں خامیاں ہوتی ہیں. بڑے مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹی خامیاں برداشت کی جاتی ہیں. تو مردوں کو اللہ نے تھوڑا سا بد اخلاق بنایا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہیں, تو کیا کریں, تو تھوڑی سی اس کی آڑی ترشی برداشت بولو کر لو, تھوڑا سا غصہ برداشت کر لو اس کا, کوئی بات نہیں, ہمارے گھر کا محافظ ہے یہ, کوئی ہماری جان پہ بات آئے گی یہ اپنی جان دے گا, کوئی بات نہیں یار آج تھوڑا سا تیز آواز میں بات کر لیے, کوئی بات نہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے ابا جب غصے ہوتے تھے, ہماری اماں آرام آرام سے بول رہی ہوتی تھی ابا کے خلاف کہ وہ سن نہ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے ابا غصے جب ہوتے تھے نا, ہماری والدہ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی, ان کو پتا ہے بھائی جواب دوں گی تو اور غصہ آئے گا, تو چپ. اب غصہ تو والدہ کو بھی آ رہا ہے, اب اگر آگے سے جواب دیں گی تو لڑائی بڑھے گی نا. عقل بندی کرتی تھی, آرام آرام سے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دو, یعنی آرام آرام سے ابا کو بولو یہ ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن اتنی زور سے نہیں بولو کہ ان کو سنائی دے, ٹھیک ہے نا, اس سے کیا ہوگا, دل بھی ہلکا ہو جائے گا. ہمیں پتا ہوتا تھا ہماری والدہ جو ہے نا ابھی ابا ڈانٹ رہے ہیں اور اماں ہماری آہستہ سے بول رہی, ہم لوگ میں رہتی ان کو, اور وہی بچوں کا جو غصہ ہے میرے اوپر اتار دیتے ہیں بڑھ کے, ایسے آرام آرام سے سن نہ لیں وہ, یہ بھی ٹھیک ہے یار, یہ بھی ٹھیک ہے. پھر جب ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا نارمل حالات, اور پھر مرد کو جب تھوڑی سی بھی تمیز ہونا, اس کو پتا ہے یار آج میں نے تھوڑا زیادہ کر لیا غصہ, غصے میں تو اتنا کنٹرول آج کل کس کو ہے کہ اتنا کرنا ہے, اتنے کلو سے آگے نہیں جانا, کہ کون انسان کا بچہ کہاں ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے اسی کے حساب سے اپنے مینیج کرنا ہے نا اپنے آپ کو. وہ والے اخلاق کہاں ہیں مارکیٹ میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے. تو اب تو یہی چیز ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہے, عورت اپنے آپ کو بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ کرے نا, مرد بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ کرے اپنے آپ کو. تو اب اگر وہ تھوڑا سا غصہ زیادہ کر لیا اس نے, تو مرد کو بعد میں احساس ہوتا ہے یار اس دفعہ میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں, وہ اس کی تلافی کرے گا. ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی خیر الحمدللہ غالب ہے. اکثر میں نے مرد دیکھیں گھر بچانے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ, لیکن آپ موقع تو دو نا یار اس کو. ادھر وہ چیخا, ادھر سے آپ نے بھی فوراً رپلائی, اسی اسپیڈ سے جواب, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے جواب. پھر وہ کہتا ہے یار میری تو اس گھر میں 2 ٹکے کی بھی حیثیت 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. میں بولتا ہوں تو آگے سے جواب ملتا ہے اسی اسپیڈ کے ساتھ, کچھ آرڈر کرتا ہوں تو اطاعت نہیں ہوتی, گیس بجلی کا بل بھرتا ہوں, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرتا ہوں, اور بچے بھی نہیں مل رہے, ایک آدھ کے بعد وہ بھی ختم. تو پھر کیا ہے, اس کے دل کیا ہو جاتا ہے, روٹ جاتا ہے اس کا دل. پھر وہ عزت دینا چھوڑ دیتا ہے, محبت دینا چھوڑ دیتا ہے. پھر خواتین کو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں, پھر خلا کی طرف جاتی ہیں, طلاقیں لیتی ہیں. خلا کے بعد پھر جو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا معاملہ چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ طلاق کے بعد اس سے اچھا مل جائے گا آپ کو؟ مل جاتے ہیں بعض لوگوں کو, میجورٹی کو بولو نہیں ملتے. تو اچھا نہیں تھا پہلی برداشت کر لیتی. تو لوگ اس وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت مولانا طارق مل صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, یہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جامع میں, انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. فرمایا میں 18 سال کی عمر, جس وقت انسان کے نا بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں, اس وقت ہم اندرون سندھ کے دیہاتوں میں دھکے کھاتے تھے. کوئی ہماری بات کوئی نہیں سنتا تھا ہماری بات.
فرمایا کہ کئی سال دھکے کھا کھا کے لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجدوں سے سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے, اور یہ تھے بڑے اونچے خاندان کے, میڈیکل کالج MBBS چھوڑ کر آئے ہیں, ایک جہاں ٹھاٹ باٹ دیکھے, زمیندار تھے, چودھری تھے وڈیروں, ان کے باپ دادا سارے علاقے کے چودھری. اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا, نہ گھر میں عزت, گھر میں بھی تانے کے مولوی بن گیا, مولوی بن رہا ہے, کسی کام کا نہیں. فرماتے تھے کہ ہم دھکے کھاتے تھے. تو ایک دن میں مایوس ہو کے میں نے اپنے ایک بزرگ سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ کب تک ہم یہ دھکے کھاتے رہیں گے, کوئی نہیں سنتا. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ خوشخبری دی, فرمایا کہ تم یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو, ایک وقت آئے گا بادشاہوں تک اللہ تمہاری رسائی, بولو بھائی, بادشاہ تمہیں بلائیں گے, وزراء تمہیں بلائیں گے. تو یہ جو اہل اللہ کے آخری زمانہ ہوتا ہے نا, جس میں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کو دیکھ کے گمراہ ہونے کی کوشش. اگر مولویوں کے اتنے مزے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو مولوی کیوں نہیں بناتے ہیں بھائی؟ ہر آدمی چاہتے ہیں نا میرے بچے بہت مزے کریں, تو بناؤ نا اپنے بچوں کو مولوی. آپ کو پتا ہے مدرسے میں جا کے بیٹھ جائے گا, عجیب سا, نہ کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی ایسا سرٹیفکیٹ جس کی بیس پہ کہیں جاب مل سکے. تو اس لیے علماء کی جو قربانیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے, کسی کو دنیا میں نہیں تو آخرت میں. تو اور سب علماء کے ساتھ, بیچاروں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی نہیں. اور ہم تو وہ اپنی گاڑی نہیں تھی, کسی بیچارے وہ دوست کی گاڑی میں بیٹھ کے چلا رہے تھے, تو وہ اپنی بھی نہیں ہوتی, ادھار ہوتی ہے, تو واپس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی, اب ٹائم پورا ہو گیا. مجھ سے بس اتنی محبت تھی, اب آپ تشریف لے جا سکتے.